آیت نمبر 93 سے شروع کرنا ہے میرا خیال ہے. سورہ یونس آیت نمبر 93 نہیں بلکہ جی یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 93 94 95 ہے یہ 96. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. تھوڑا سا پیچھے سے آ جاتے، ضروری ہے پیچھے سے آنا تاکہ موضوع کلیئر ہو جائے. اور البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دینے کے بعد اپنے پسندیدہ مقام پر ٹھہرایا. ہم نے انہیں رزقناہم من الطیبات، ہم نے انہیں طیبات میں سے رزق عطا فرمایا. فَمَا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، بس انہوں نے اختلاف کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا. علم کے آنے کے باوجود بھی اختلاف کیا. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. بے شک آپ کا رب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب البتہ فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن ان معاملات جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں، ان کے اختلافات کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، بس اگر آپ شک میں ہیں، جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے، ذرا سا بھی شک میں ہے، اسی نا یہ جملے بندے کے اندر یقین ڈیولپ کر، یہ بندے کے ہم جھکا رہے ہیں صحیح ہے بالکل. جب یہ آیا جب آتی، دیکھیے آپ جب اپنی سچویشن دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس سے کچھ تھوڑا بہت یعنی آپ پوری طرح شاید نہ سمجھ سکیں، لیکن جب بندہ ان حالات سے کچھ گزر رہا ہوتا ہے نا تو بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کیوں اتری تھی. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكِ، بس اگر آپ شک میں ہیں اس سے جو ہم نے آپ کے ہاں پچھلے قصے نازل فرمائے، جو کچھ ہم نے نازل فرمایا، چاہے وہ فرعون کا قصہ ہو، چاہے وہ بنی اسرائیل کا قصہ ہو، یا اس کی قوم کا قصہ ہو، یا اس سے پہلے کی اور بھی آیتیں ہوں، اگر آپ کو ذرا بھی شک ہے کہ یہ سچا ہے یا نہیں، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، بس سوال کیجیے ان لوگوں سے جو کتاب آپ پر ہم نے نازل فرمائی ہے. یقرؤون الکتاب، ان لوگوں سے جو پڑھ رہے تھے، پہلے کے پڑھنے والوں سے، آپ سے پہلے جو لوگ کے اہل کتاب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو واقعات و حالات تھے ان کے جاننے والوں سے پوچھئے کہ کیا کچھ ہوا تھا. کہ جو واقعات قرآن کریم نے صحیح طریقے سے بیان کیے گے اس سے کچھ ٹوٹے پھوٹے حصے تورات زبور انجیل میں بھی ملتے ہیں. قال صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے آپ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، بس سوال کیجیے ان لوگوں سے جو کتاب پڑھ رہے ہیں آپ سے پہلے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے سوال کیجیے. ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا مجھے نہ تو شک ہے اور نہ مجھے پوچھنے کی ضرورت ہے. یعنی پوچھنے کی ضرورت تب ہوگی نا جب مجھے شک ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ مجھے شک نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ کا کلام اللہ سے جاری ہے. لقد جاءک الحق من ربک، البتہ تحقیق آ گیا ہے آپ کی طرف حق آپ کے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین، تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ بن جائیے، ہرگز شک کرنے والے نہ بن جائیے. فلا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور نہ ہی ان لوگوں جیسے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا. صحیح نہیں بات. فتکون من الخاسرین، ورنہ خسارہ پانے والوں میں ہو جائیے. یاد رکھیے کہ یہ اللہ والوں کے لیے ایک جو ہے تلقین ہے، شک میں نہ پڑو پہلی چیز، اور دوسری چیز شک تمہیں جھٹلانے پر نہ مجبور کر دے. جیسے دیکھیے نبوت یا ولایت، نبوت پہلے ہوتی تھی اب ولایت ہوتی ہے. نبوت یا ولایت کے علوم جتنے بھی ہیں، آپ کسی کے بارے میں سمجھ رہے ہیں کہ فلاں ولی ہے، جیسے لوگ پہلے زمانے میں سمجھتے تھے کہ فلاں ولی ہے، فلاں نبی ہے.
تو کچھ چیزیں ایسی تھی نا جس کی کچھ علم ایسا تھا جس بنیاد پر ان کے قلب گواہی دیتا تھا کہ آپ نبی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بچپن سے دوست تھے آپ کے، کہتے ہیں 2.5 سال آپ کی عمر میں آپ سے زیادہ تھے حضرت ابوبکر صدیق، ساری زندگی آپ کے ساتھ ساتھ رہے، آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی اور بڑی دوستی رہی تھی ان کی. تو نبوت آئی تو حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوئے. کیوں؟ کچھ چیزیں تھیں نا جو انہوں نے نوٹ کی. پھر بعض چیزوں کو عقل کو دخل نہیں ہوتا، بعض چیزوں کو سمجھ آپ عقل سے نہیں سکتے، بعض چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو قلب کی ضرورت ہوتی ہے، دل کی ضرورت ہوتی ہے. ہر بات روحانیت کے معاملات آپ عقل سے نہیں سمجھ سکتے. اسی طرح ولایت کے علوم بھی آپ عقل سے نہیں سمجھ سکتے. جیسے یہاں کہا جا رہا ہے بالکل شک کرنے والے نہ ہو جانا، جھٹلانے والے نہ ہو جانا. آپ کے پاس حق آیا ہے تو بعض چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے کسی نے مجھ سے کہا کہ بعض لوگ خود کلامی کا بھی شکار ہوتے ہیں. خود کلامی کہتے ہیں خود سے باتیں کرنا. تو میں نے جواب میں کہا خود کلامی اور اللہ سے کلام میں فرق ہے. یہ نہیں خود کلامی میں کہے کہ فلاں مجھ سے کہا گیا ہے یہ کر لو اور مجھ سے کہا گیا ہے یہ کر لو اور میں خود یہ بات کر رہی ہوں. نہیں، خود کلامی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہوتا اللہ سے کلام. اٹھو یہ کر لو، اٹھو وہ کر لو. یہ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس طرح نقصان ہو جائے گا. مجھ سے کہا گیا کر لو، اگر میں نہ کرتی تو مجھے نقصان ہو جاتا، مجھے کوئی تکلیف پہنچتی، مجھے کوئی ذہنی اذیت پہنچتی اگر میں یہ عمل نہ کرتی یا یہ عمل کر لیتی. مجھے کہا کہ مت کرو، مت بولو یہ بات. جیسے مجھ سے کہا گیا فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جا کے فلاں بات کرو. میں نے یہ کی، اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ یہ مجھے بعد میں محسوس ہوا جیسے مجھے کہا گیا یہ کہ جاؤ جا کے بولو یہ بات، تو میں جا کے بول دی. مجھے کہا کہ ایسے ہی بولنا، میں نے ویسے ہی بول دیا جا کے. اب جب بول دیا مجھے اندازہ ہوا کہ یہ مجھے لگا کہ میرے خلاف ایشو بن جائے گا. جو بات میں نے کی میرے خلاف مجھے لگا وہ بن گئی، جو مجھے لگا وہ ہوا کہ میرے خلاف ایشو بنا وہ بات کرنے کے بعد. لیکن مجھے یہ کہا کہ یہ جو ایشو بن رہا ہے نا تمہارے خلاف، اس کے مثبت رسائش تم دیکھیں. کسی کو رزق کہتے ہیں اور رزق اللہ والا ہی دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم الہمنی رزقی واعذنی من شر نفسی. اللہ مجھے رزق کو انعام فرما مجھ پر. کہ بعض اوقات ہم سمجھ رہے کہ ہمارے یہ بولنے سے نقصان ہوگا، حالانکہ ان دا لانگ رن میں فائدہ ہوتا ہے. بعض اوقات ہم سمجھ رہے کہ ہمارے یہ کرنے سے فائدہ ہوگا، ان دا لانگ رن میں نقصان ہوتا ہے، تو ہمیں روک دیا جاتا ہے. بغیر فائدے کا کام ہمیں روک دیا جاتا ہے. تو یہی بات، تو ولایت و نبوت کی اتنے علوم ہے، ان کا تعلق قطعی کسی طور بھی اس کا عقل سے نہیں ہے کہ آپ عقل کی بنیاد پر کسی چیز کو پرکھیں. اسی کو علم رشد کہتے ہیں. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، بے شک وہ لوگ جن پر اللہ کا تیرے رب کا کلمہ ثابت ہو گیا، واجب ہو گیا، سچ ہو گیا، فہم لا یؤمنون، وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، وہ لانے والے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ ایمان کر لو، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور جن کو ایمان کے بارے میں کہہ دیا ہے وہ مت بھی لانا کرتے، چھوٹی چھوٹی بات میں ان کی طرف لانے کا سبب بنے گی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ وَلَوْ جَاءَكُمْ كُلُّ آیَةٍ، اور اگر ان کے ہاں ان کے لیے وہ تمام آیات بھی دے دی جائیں جن کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے، جو دلیل، جو معجزات، جو قرآن کی آیات، وہ کہتے تھے نا پیچھے آیت گزری ہے نا جس کے اندر کہتے تھے کہ قرآن کی آیت کو اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہیے، قرآن کو ایسا نہیں اس طرح نازل ہونا چاہیے، یا قرآن کو فلاں پر نہیں فلاں پہ اترنا چاہیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ فلاں پہ اترنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ان کے مانگے کی چیز ان کو دے بھی دی جائے
وہ معجزات، وہ آیات، وہ چیزیں، وہ دلیلیں اگر ان کو بتا بھی دی جائیں، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں سے دیکھیے وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ کے بعد یہ جو وہ ایمان نہیں لائیں گے، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ نہیں کہا گیا ہے، بلکہ کہا کہ حتیٰ یرب العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ عذاب علیم دیکھیں، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی دلیل ایک سخت دل کے لیے، ایک ایسا انسان جس کا دل سمجھنا ہی نہیں، جو سمجھنا ہی نہیں چاہتا، جو جاننا ہی نہیں چاہتا، جس کے آگے کوئی بھی دلیل پیش کی جائے وہ ایمان کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، تو وہ دردناک عذاب کو دیکھنے تک انہیں چین نہیں آئے گا جب تک کہ وہ عذاب نہیں دیکھ لیتے۔ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعہا ایمانہا، کتنی بستیاں ہیں، کتنی تباہ شدہ بستیاں ہیں، فرعون کی، اس کی قوم کی تباہ شدہ بستی والے، ان کے ایمان نے ان کو ذرا برابر بھی نفع نہ دیا، اس لیے کہ عذاب علیم دیکھ کر وہ ایمان لائیں گے تو ان کے ایمان ان کو نفع نہیں دے گا۔ قرآن میں بھی یہی آتا ہے نا، حدیث میں بھی یہی ملتا ہے کہ موت کے غرغرے کے وقت کا ایمان ناقابل قبول ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت کے ایمان کو قبول نہیں فرمائے گا۔ فَنَفَعَ إِيمَانُهَا، پھر یہاں اہل مکہ کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفین کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے کہ کیا انہوں نے پیچھے ہلاک ہونے والی بستیاں، فرعون کو، سمود کو، حامان کو، شداد کو، پھر یہ جو ہارون کو، ان کو تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، انہوں نے بستیوں کو جڑی ہوئی بھی نہیں دیکھا، دیکھنے کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لاتے، وہی باتیں تو کی جا رہی، اسی اللہ کی طرف تو بلایا جا رہا ہے۔ تو اگر وہ نہیں لائے، اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو پچھلی بستیوں والوں سے سیکھیں کہ وہ عین اس وقت جب عذاب آنے لگا تب ایمان لائے، اور اس وقت ان کے ایمان ان کو ذرا برابر بھی فائدہ نہ دیا، مگر اللہ قوم یونس، یہاں تک بات چل رہی تھی سوائے قوم یونس کی۔ لما آمنوا، یونس سے جب ایمان قبول کیا، وَكَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ، ہم نے ہٹا دیا ان پہ سے ذلت کا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، متعناہم الی حین، اور ہم نے انہیں مقررہ وقت تک فائدہ دیا۔ کہتے ہیں جتنی قومیں گزری جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، ان میں سے واحد قوم یونس ہے جس پر اللہ کا عذاب آیا اور انہوں نے معافی مانگی، عذاب سر پہ آ چکا تھا، پھر وہ ٹل گیا، انہوں نے معافی مانگی اور وہ ٹل گیا، اور ہم نے انہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے مہلت دی ان کو اور ان کا عمل کرنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو بتایا گیا تھا ارض موصل کی طرف، نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، اور یونس علیہ السلام اپنی قوم کو بڑے عرصے تک دعوت حق دیتے رہے، کسی نے قبول نہ کیا، یونس علیہ السلام کو غصہ آ گیا، دل برداشت ہو گئے، دکھی ہو گئے۔ آپ کی فطرت سے کچھ ایسا تھا کہ آپ طبعی طور پر غمزدہ ہو جاتے تھے۔ اولو العزم نبیوں کی بات کل کر چکے ہیں، جمعے کے دن ہم کر چکے ہیں، جن میں نبی رسول نوح علیہ السلام، حضور علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ اولو العزم انبیاء ہیں۔ یونس علیہ السلام دل برداشتہ ہوئے اور دل برداشتہ ہو کے نکلے اور کہنے لگے کہ تم میرا کہنا نہیں مانتے، اپنی قوم کو نصیحت کرنے لگے کہ 30 سے 40 روز، بس 30 سے 40 روز کی مہلت ہے، اس کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو یہ خبر دے کر بسیرے چلے گئے، پہاڑ میں جا کے چھپ گئے۔ جب عذاب کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے فرشتے مالک سے کہا، فرمایا کہ چلو یونس علیہ السلام کی قوم پر باد سموم گرم ہوا میں دوزخ کی گرم ہوا ڈال دے۔ فرشتہ اللہ کے حکم سے سیاہ بادل، انگارہ، سب گاڑے دھوئے کی شکل میں نینوا بستی کے اوپر جو سخت بادل آیا تھا، سیاہ بادل، بالکل سخت بادل، گڑھا قسم کا کالا رنگ۔ یونس علیہ السلام نے دیکھ لیا، پہاڑ پر تھے، وہ پہاڑ میں غار میں تھے کہ عذاب آ رہا ہے،
جس کی خبر یونس علیہ السلام کو دی گئی تھی، ساری قوم اس بستی کے سردار کے پاس آئی. سردار کے پاس آئی اور آ کر صورتحال سے آگاہ کیا. اور یونس علیہ السلام نکلے اور چلے گئے تھے، ان پر عذاب آ رہا ہے، چلے گئے تھے یونس علیہ السلام. کہتے ہیں بستی کا سردار فوراً سمجھ گیا کہ ہم نے یونس نبی کی بات نہیں مانی تھی تو ہم پر عذاب آ رہا تھا. کہنے لگا کہ چلو سب لوگ یونس علیہ السلام کو تلاش کرو. یونس علیہ السلام جا چکے تھے تو تلاش کرنے لگی یونس علیہ السلام کو. یونس علیہ السلام نہیں ملے، بڑی تلاش کی. سردار نے کہا چلو سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، دیکھو عذاب آ رہا ہے. یونس علیہ السلام نہیں ہے لیکن ہمارا خدا تو ہے. یونس علیہ السلام تو نبی چلے گئے، ہم نے ان کی بات نہیں مانی، لیکن اللہ تو اب بھی موجود ہے نا. چلو ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کرتے ہیں. کہتے ہیں سردار خود ننگے سر ننگے پاؤں، سر پہ بھی کچھ نہیں تھا، پاؤں میں بھی کچھ نہیں تھا، اس حال میں اس بادل کے نیچے آ گیا تھا اور آ کے چیز رو رو کر دعا کرنے لگے. کہتے ہیں مرد عورتیں بچے سب چھوٹے بڑے سب ایسی بلند آواز سے رونا پیٹنا آہو فغاں کرنے لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، عذاب آ رہا ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے. یہ اس کا سردار عقل مند آدمی تھا. اور پھر یونس علیہ السلام دل برداشتہ ہو کے نکلے تھے، اللہ کے حکم سے نہیں نکلے. ان کو غصہ آ گیا تھا، ان کو وہ بھی تھی کہ کوئی لوگ میرے ایمان نہیں لاتے، لہٰذا یونس علیہ السلام چلے گئے. بادشاہ نے حکم دیا کہ بچوں کو ماؤں سے علیحدہ، جو ان کا سردار تھا اس نے حکم دیا کہ بچوں کو ماؤں سے علیحدہ کر. جب بچوں کو ماؤں سے دور کیا گیا، بچے وہاں رو رہے ہیں اور مائیں یہاں رو رہی ہیں، تو یعنی پورا آہو فغاں کا ایک ماحول بنایا گیا اور سردار خود بھی رو رہا تھا، ایک دوسرے سے گلے مل کر روتے تھے. پھر سردار نے حکم دیا تم پر جتنے حقوق و لباد ہیں، تم نے کسی کے حق تلفی کی ہے، کسی کے ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ کچھ کیا ہے، تو سب کو ادا کرو. سب نے ادا کیے، یہاں تک کہ اگر کسی نے کسی کا پتھر یا روڑا بھی اٹھایا تھا نا تو وہ بھی اٹھا کے اس کو اسی جگہ واپس رکھ دیا. اس طرح حقوق و لباد ادا کیے. اس طرح سب خلوص نیت سے دعا کرنے لگے. اللہ ہم یونس علیہ السلام کے لائے ہوئے تمام اب دعا کرنے لگے کہ یا اللہ، جب انہوں نے سارے کام کر لیے نا، جو پچھلے گناہ سے ان سے تائب ہوئے، اس کے بعد دعا کرنے لگے اللہ ہم یونس علیہ السلام کے لائے ہوئے کتاب اور ایمان اور احکام پر ایمان لاتے ہیں. یا اللہ تیرے سوا نہ کوئی زندہ ہے نہ زندہ رہے گا، تو ہی ہے جو زندہ رہے گا، دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، تو ہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے یہ اظہار کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کا پلہ بڑا بھاری ہے، ہمیں پتہ ہے گناہ بہت زیادہ کیے ہم نے، لیکن تو ہمیں معاف کر سکتا ہے. یہ خوب روئے. اس کے نتیجے میں یہ واحد قوم تھی، یہ واحد قوم تھی جس پر سے اللہ کا عذاب آنے کے بعد ہٹا ہے. علامات آ گئی تھی ہٹا ہے. اس سے پہلے دنیا میں نہ اس کے بعد دنیا میں کوئی سی قوم گزری ہے جس پر عذاب آ کے ہٹا ہو. کہتے ہیں یہ لوگ ذی الحجہ کے 10 محرم تک مسلسل دعا کرتے رہے. 40 روز تک یہ دعائیں کرتے رہے، اپنے آرام و قرار اپنے اوپر حرام کر لیا، رونے کے سوا کوئی کام نہ کیا. 40 روز کے بعد ان کی دعا قبول ہوئی. کہتے جمعے کا دن تھا، 10 محرم کا دن تھا، جس دن یونس علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور ان کا رونا آہو فغاں نے قبولیت کا پیغام پایا. اور ان پر اچھا یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ یونس علیہ السلام کو غصہ آیا، انہوں نکلتے چلے گئے کہ بس تم لوگوں پر عذاب آئے گا، تم لوگ میری بات نہیں مانتے، میں تمہیں تبلیغ کیے چلے جا رہا ہوں. یونس علیہ السلام جب نکلے تو کہتے ہیں کسی کا سفر تھا، نکالا وہ پہاڑ پر غار میں بیٹھ گئے تھے. جب بادل آتے دیکھے نکل کے چلے گئے. جب عذاب آ رہا ہے قوم پر، حالانکہ قوم ان کو ڈھونڈ رہی تھی، ڈھونڈو یونس علیہ السلام کو، انہوں نکلی وہ نکل کے چلے گئے. دریا کا سفر تھا، دریا کے سفر میں کشتی میں بیٹھ گئے. جیسے کشتی میں بیٹھے تو بیچ دریا میں پہنچے
तो किश्ती हलकोरे खाने लगी है, ऐसे वैसे जैसे भंवर में फंस गई हो, सब तूफान की कैसी किसी चले ही नहीं, आगे बढ़े ही नहीं, तूफान में फंस गई है किश्ती। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि इस किस्से में अपने मालिक का भागा हुआ एक आदमी बैठा हुआ है। फिर अपनी तरफ इशारा किया, यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ इशारा करके कहा कि जब तक तुम इसको दरिया में नहीं डालोगे ना, इस मगरूर शख्स को दरिया में नहीं डालोगे तो किश्ती नहीं चलेगी। किश्ती सवारों ने कहा आप तो अल्लाह के नबी हैं, सवार भी पहचान देते, हम आपको कैसे मुलजिम देकर दरिया में डालें। आपने कहा, यूनुस अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि चलो कुरान डालो, सारे लोगों में नाम लिखा गया। यानी यूनुस अलैहिस्सलाम भी ये बात रियलाइज कर चुके थे। बाद जगह ये भी लिखा हुआ है कि किसी वाले ने कहा यकीनन इनमें से कोई है जो अपने आका से भागा हुआ गुलाम है, चलो कौन है, कहा गया कुरान डालो, इसकी वजह से अजाब आ रहा है हम पर और किसी डूब रही है, अलकोरे खा रही है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम कहते सबके, किसी में इतने लोग थे, सबके नाम लिखे गए, कुरान डाला गया, निकाला गया। तो यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम लिखना है तो लोगों ने कहा इसे दरिया में फेंक दो। यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में फेंक दिया। और बाद जगह ये भी लिखा हुआ कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद दरिया में छलांग लगा दी थी। बहरहाल तो मछली ने आपको निगल लिया। कहते सुबह का वक्त था जब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में तशरीफ ले गए, और बाज़ लोग कहते हैं 40 दिन बाद 40 दिन तक वो मछली के पेट में रहे। तफसीर इब्न कसीर में कुछ इस तरह लिखा हुआ है, जबकि तफसीर रुहुल बयान में लिखा हुआ है कि सुबह को मछली ने निगला था और शाम में उगल दिया। एक दिन में उनकी जिस्म की हालत ये हो गई। बाद लोग कहते हैं, बाद तफसीर में लिखा हुआ कि 40 दिन मछली के पेट में रहे, अल्लाह के हुक्म से वहां पे उनको जिंदा रखा गया, बगैर ग़िज़ा के, बगैर पानी के। बहरहाल क्या हुआ, यूनुस अलैहिस्सलाम निकले। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे, भला 40 दिन रहे हो या 1 दिन रहे हो, ये मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। लेकिन यहाँ 2-3 बातें हैं जो हाईलाइटेड है, जो हाईलाइट होनी चाहिए। पहली चीज है कि अल्लाह वाला जब तक कि अल्लाह का इज़्न ना हो कदम हिला नहीं सकता। अल्लाह वाला जब तक कि अल्लाह का इज़्न ना हो, ना वो कहीं से जा सकता है ना वो कहीं आ सकता है, वरना वो अल्लाह वाला नहीं। वमा तशाऊना इल्ला अन यशाअ, आप कुछ नहीं करते, आप कुछ नहीं चाहते, अल्लाह जो चाहे वो करते हैं, अल्लाह जो चाहे वो चाहते हैं। अल्लाह वाले की अलामतें हैं ना, करना, उसका फेंकना, उसका चलना, उसका फिरना, उसका बोलना, उसका ना बोलना, ये सब अल्लाह के इज़्न से होता है। तो अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हयात तैयबा को जरा मुलाहिजा कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के वालों को तबलीग कर करके थक गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ वालों के पास गए। बड़े पढ़े लिखे मोहज़्ज़िब लोग थे ताइफ वाले, बड़े अच्छे लोग थे, मोहज़्ज़िब लोग थे। आपने कहा मक्का वाले तो मेरी बात मानते नहीं, चलो वहां जाके तबलीग करता हूँ। अभी हुक्म नहीं आया था कि जाओ तबलीग करो, मदीने में भी आपसे हमको हुक्म नहीं आया कि तबलीग करो। मदीने वाले खुद आके सीखते थे, आपको तो सिर्फ हिजरत का हुक्म हुआ था, चले जाओ वहां, मक्का छोड़ दो, तुम्हारी जिंदगी को खतरा है। मक्के में जब मदीना हिजरत की थी, यहाँ ताइफ आप सल्लम गए और तबलीग की, वहां तबलीग का तो मामला उलट ही गया आप सल्लम के साथ। उल्टा लोगों ने मजाक उड़ाया, आपके पीछे बदतमीज किस्म के बच्चे लगा दिए, लोग आपके गले में रस्सा डाल के खींचते, आप पे पत्थर बरसाते। सही नहीं बात। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाग में पनाह ली थी और वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस आ गए थे।
کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا میں کہیں نہیں جاؤں گا. پھر اس کے بعد آپ ہجرت حبشہ کا حکم ہو, آپ کو حکم نہیں تھا, آپ ہجرت حبشہ نہیں کیے کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال یونس علیہ السلام کی بات یہاں چل رہی ہے کہ سوائے قوم یونس کے کوئی اور قوم ایسی نہیں جس پر سے عذاب آ کر ٹلا ہو. یونس علیہ السلام یونس علیہ السلام کی قوم سے جس دن عذاب ٹلا, بادل, وہ عذاب کے بادل چلے گئے, اسی دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے. یہ دونوں ایک دن تھے. عذاب ٹلنے کا دن بھی عاشورہ کا دن 10 محرم کا دن تھا, بعض روایت میں ملتا ہے. اور اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے, اس کے بعد باہر آئے, تو وہ بھی عاشورہ کا دن تھا. یہ بات بہرحال حضرت یونس علیہ السلام جو ہے کہ قوم کو معافی ہوئی. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ چاہے, تیرا رب چاہے, لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ, البتہ ایمان لے آئے جو کچھ زمین میں ہے, سب کے سب, کلہم, سارے جميعا, سب کے سب. یہ اللہ چاہے تو سب کو ہدایت کی راہ پہ لگا دے نا, کیوں نہیں لگا دیتا اللہ تعالیٰ؟ زمین والے سارے کے سارے مومن ہو جائیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے, لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا, اس لیے کہ یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک انسان کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے, جس طرف چاہے نیکی کی طرف چاہے پھیرے, چاہے بدی کی طرف پھیر دو. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا یہ کہ لوگ سارے کے سارے مسلمان ہو جائے, سارے کے سارے ایمان والے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کشمکش سے نا ایمان اور کفر کی یہ جاری رکھنا چاہتا ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے, یہی تقویم ہے, یہی تشریح کی اصل غرض ہے کہ جب تک یہ کشمکش نہیں ہوگی نا رائٹ اینڈ رانگ کے درمیان, حق اور باطل کے درمیان, ہر چیز سکون سے نہیں رہ سکتی. جیسے ہم کہتے ہیں نا اچھے خاصے سکون سے رہ رہے تھے, کیا ضرورت تھی اس کی کسی بھی معاملے کی. تو اللہ تعالیٰ کی تشریح اور تقدیر فطرت سے نہیں ہے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ اختیار کی صلاحیت دی ہے کہ بندہ چاہے تو کفر کرے, چاہے تو ایمان لائے. ورنہ اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے میں کون سی دیر لگتی, اللہ تعالیٰ پھیرنا چاہے. کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جا رہے تھے, راستے میں ایک ولی ملے. اس دور میں بھی فقیر اور ولی ہوتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے ولی سے پہچانے السلام علیکم, ولی نے جواب ہی نہیں دیا. ولی نے ان کو جواب نہیں دیا تو کہنے لگے یا اللہ انہوں نے تو مجھے جواب ہی نہیں دیا, تو کیا وجہ ہے؟ یہ تو بڑا اچھا ولی اللہ کا, بڑا فقیر آدمی ہے, بڑا اچھا آدمی ہے, مجھے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے ساتھ 6 دن سے نہیں بول رہا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا بندہ مجھ سے 6 دن سے نہیں بات کر رہا, بات ہی نہیں کر رہا. عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی وہ کیوں, تو کچھ بھی بات نہیں کر رہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کہتا ہے کہ عالم دنیا میں تمام گناہ گاروں کو بخش دے اور جتنے جہنم میں ان سب کو جہنم میں ان سے نکال کے جنت پہ ڈال دے. یہ دل میں سارے انسانوں کا درد محسوس کرتا تھا, کہتا ہے جتنے جہنمی ان کو جہنم سے نکال کے جنت پہ ڈال دے اور سب کو بخش دے. جو قیامت تک آنے والے سارے انسان وہ جو کرے تو بخش سکتا ہے, تو سب کو معاف کر دے. تو میں نے اس کی بات نہیں مانی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ میں نے کہا یہ تو نہیں ہوگا. تو اپنے دل کی مہربانی اور رحم کی وجہ سے ہی مانگ رہے ہو کہ سارے انسانوں کو بخش دو, نیک ہو یا بد ہو سب کو بخش دو. تو یہ تو میرا طریقہ ہے ہی نہیں. تو اس میں نے چونکہ اس کی بات نہیں مانی تو اس نے میرے ساتھ بولنا چالنا چھوڑ دیا.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا وہ چاہتے ہیں یہ تمام لوگ مومن ہو جائیں، تو آیت نازل فرمائی. ہم کہتے ہیں راتوں کو اٹھ کے روتے تھے. یہاں موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات چل رہی ہے نا. موسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو جو واقعہ گزرا، قوم تو بنی اسرائیل کی بات ہے، گراؤنڈ پورا بنی اسرائیل کا ہے. پھر اوروں سے ابھی پیچھے آیا ہے جو آپ نے پڑھی بنی اسرائیل سے پڑھی ہے نا، بنی اسرائیل کی. پھر اچانک سے قوم یونس کا ذکر آ جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمائے یونس علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے، کوئی گناہ نہ کرے. کہتے ہیں آپ رویا کرتے تھے. ایک نہیں، قرآن میں کئی جگہ آپ کے بارے میں آیات اتری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی گریہ ازاری، آپ اتنا دکھ نہ کریں ان لوگوں کا. اس لیے کہیں آپ اپنے آپ کو اپنے خطبوں پہ نہ گینے، اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالیں، مار نہ ڈالیں. آپ کی دکھ کی شدت آپ کو کہیں زندہ ہی نہ رہنے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دکھ کرتے تھے لوگوں کی غلطیوں پر، گناہوں. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ملنا تھا؟ بھائی کوئی جہنم میں جائے یا جنت میں جائے، آپ کو کیا ہے یا نہیں؟ کوئی پڑھتا ہے پڑھے، نہیں پڑھتا ہے نہ پڑھے. کوئی نیکی کرتا ہے کرے، نہیں کرتا ہے نہ کرے. کوئی آپ کا جہنم کا ایندھن بنے یا جنت کا پھول بنے. کسی کہتے کوئی سب نہیں پڑتا. لیکن اللہ حوالے کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہم رو رو کر دیکھا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیوی ہے نا، ساتھ ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے آگے نماز میں جب آپ رویا کرتے تھے تو آپ کا یہ حال ہوتا تھا کہ آپ کے سینے سے اس طرح کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی، ہچکیوں کی، جیسے ہانڈی ابل رہی ہے، دیکھتی بولتے جیسے کھس کھس کی آواز آتی نا، اس طرح کی آواز آپ کے سینے سے آیا کرتی، ہچکیوں کی. تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ افانتا، کیا بھلا آپ شکریہ الناس کو ناپسند کرتے ہیں لوگوں کو؟ آپ کا رب چاہے یا نہ چاہے، کیا آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف مجبور کریں گے حتیٰ یکونوا مومنین کہ وہ سب مومن ہو جائیں؟ اللہ کی مشیت نہیں ہے سب کا ایمان لانا. اگر کوئی کہے نا کہ کبھی کوئی کہتا ہے نا کہ بات میں اثر نہیں ہے، تو میں کہتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کی بات میں اثر کیا ہوگا؟ ابو جہل ایمان لے آیا، ابو لہب لے آیا، عتبہ شیبہ لے آئے، چھپ چھپ کے سنتے تھے. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پر اثر انداز بیاں اور دنیا میں کس کو اللہ نے دیا ہو؟ نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے پاس. تو کہنے والے کا نہیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. کہنے والے کا کام صرف کہہ دینا ہے، ہدایت دینا اللہ رب العزت کا کام ہے. وہ جسے چاہے اس راستے پر لے کر آئے، اس کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ اگر آپ کا رب چاہتا، اللہ تعالیٰ چاہتا کہ سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئیں تو لے آتے. اللہ کیا خاص نہیں؟ کیا آپ لوگوں کو اللہ کی مشیت کے خلاف ایمان کی طرف، مومن ہونے کی طرف لے کر آئیں گے، ایمان کی طرف لائیں گے؟ ہو نہیں سکتا. وما کان لنفس، وما کان لنفس، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے ان تؤمن الا باذن اللہ کہ وہ ایمان لے آئے اللہ کے اذن کے سوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کے ایمان کی اتنی کوشش نہ کیجیے، جدوجہد اتنی نہ کیجیے. آپ کو ہدایت کی راہ دکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے، بتانے کے لیے بھیجا گیا ہے. یہ کام آپ کا ہے، آپ کریں. یہ کام آپ کا ہے، آپ کریں. باقی دوسرا کام آپ کے ذمے نہیں، وہ اللہ کے ذمے ہے. ایمان سے نوازنا ہے، نوازنا اللہ کے ذمے ہے. بلا یہ جلو رزق الذین لا یعقلون،
اور بنا لیا ہے انہوں نے ناپاکی، یہ ڈال دی گئی ہے ان لوگوں پر ناپاکی، وہ لوگ جو عقل نہیں رکھتے، جنہیں راستہ ہدایت کا صاف دکھائی دے اور وہ راستے کو نہ اختیار کریں۔ وہ راستے کو نہ اختیار کریں۔ وَجَعَلَ الرِّزْقَ لِلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلِ انظُرُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان اہل کفر کو، نہ ماننے والوں کو، نظر تو کرو، فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کے عجائبات کی طرف، آسمانوں اور زمین پر غور تو کرو، وما تغنی الآیات والنذر، اور نہیں فائدہ دیتی، نہیں نفع دیتی آیات اور ڈراوے، آیات انفسیہ ہو یا آیات آفاقیہ ہو، جیسے آیات سنریہم آیاتنا فی الآفاق والانفس، کہ ہم ان کو قریب دکھائیں گے اپنی نشانیاں ان کی اپنی ذات میں اور آیات میں، زمین و آسمان میں، آفاق میں، تو آفاقی آیات ہوں یا انفس آیات ہوں جو اللہ کی وحدانیت پر، جو دین کی طرف، جو حقانیت پر دعوت دے رہے ہیں، انہیں خبردار کر رہے ہیں، ان کو جو وما تغنی الآیات والنذر، ان کو ہرگز آیات بھی فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ علی الذین لا یعقلون ہے، کفر کی یا برائی کی گند یا ضد اس پر ہے جو عقل نہیں رکھتے، جنہیں عقل نہ ہو ان کو زمین و آسمان کے تمام حقائق بھی آیات نفسی اور آیات آفاقی دکھا دی جائے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ان قوم لا یؤمنون، انہی لوگوں میں ہوں گے جو ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کی مشیت سے یہ ہے، ضدی لوگوں کو ایمان نہیں ملتا، ڈھیٹ لوگوں کو ایمان نہیں ملتا، متکبر لوگوں کو ایمان نہیں ملتا، حسد و اناد و بغض رکھنے والے لوگوں کو ایمان نہیں ملتا۔ ایمان کے لیے لازم ہے کہ آپ کا دل شفاف ہو، ایمان کے لیے لازم ہے کہ آپ کو حسد، اناد یا بغض کا شکار نہ ہو، اس لیے لازم ہے کہ آپ متکبر نہ ہو بلکہ عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرماتا، ورنہ ایمان چیز ہی نہیں ہے، کوئی وہ تھوڑی کہ ہر ایک کو برابر 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 تقسیم کر دیجیے، تبرک تقسیم کیا تھا نا، ایسے تھوڑی چیزیں ہیں، ہمارے اپنے اندر کتنا ایمان، ہر انسان کے اندر، ہر ایک انسان کی صلاحیت کے مطابق جاتا ہے، جتنا اس کے اندر کیلیبر ہوگا نا، کیلیبر کیا ہوتا ہے کہ ایمان کا کیلیبر کیا ہو، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ آیات اور نذر کن لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں؟ جیسے آیات اور نذر ڈراوے اور معجزات، ڈراوے اور اللہ کے زمین و آسمان کے حقائق، حقائق نفسی، حقائق آفاقی، اسی کو فائدہ دیتے ہیں جو انسان اپنے اندر شفافیت، پاکیزگی، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے، اس کے اندر نہیں ہوگی وہ خود بخود دور ہو جائے گا، یاد رکھیں، حقیقت ہے وہ خود بخود دور ہوتے ہیں لوگ جن کے اندر پاکیزگی نہیں پائی جاتی۔ یہاں بڑی اہم بات ہے، اس کی مثال آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آئینہ ہے نا، آئینہ اگر صاف ہو تو اس وقت نظر آتی ہے، اگر اس پہ کالی اینٹ گری ہو یا گند لگی ہو یا تیل کا دھبا ہو تو اس وقت صاف نظر آئے گی۔ اپنا آپ اگر صحیح نہیں ہے تو
ایمان سمجھ میں نہیں آتا، دین کی بات پلے نہیں پڑتی، دل نہیں لگتا، پریشانی نہیں لگتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اپنا آپ کا اندر شفافیت بہت ضروری ہے. وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، یہاں تک کہ وہ قوم جو ایمان نہیں لائے گی. آپ کو پتا ہے کہ رومیوں اور چائنا والوں میں، چینیوں میں مقابلہ ہوا، یہ واقعہ ملتا ہے. تو ان میں مصدری کا مقابلہ ہوا. کہتے ہیں درمیان میں ایک پردہ لگا دیا گیا، ایک دیوار اس طرف اس کو دے دی گئی رومیوں کو، اور ایک دیوار دوسری طرف چائنا والوں کو دے دی گئی، چینیوں کو دے دی گئی. کہا گیا آپ اس سے کوئی ایسی خوبصورت چیز بنائیے تو جس کی جتنی زیادہ خوبصورت ہوگی اس کو انعام ملے گا. تو کہتے ہیں کہ رومیوں نے بڑے خوبصورت رنگوں کا استعمال کرتے ہوئے بہت حسین قسم کے ڈیزائن، تصویریں اور یہ اور وہ پوری دیوار کو انہوں نے رنگ دیا حسین ترین. چینیوں نے کیا کیا؟ یہ صرف دیوار کو چمکاتے رہے. سیکل کہتے آئینے کا چمکانا، عکس نظر آنے لگ گیا. اتنا گھسے، اتنا چمکائے دیوار کو سے پالش کیا کہ یہاں تک کہ جو سامنے کسی کو نظر آئیں گے. ان کا بھی چھپا ہوا تھا، ان کا بھی چھپا ہوتی ہے، اپنے نقش و نگار میں مصروف ہے، وہ اپنے سیکلنگ میں مصروف ہے. تو جب مقابلے کا وقت ختم ہوا تو ہاں بھائی کیا ہوا، کیا بنایا؟ تو رومیوں اور چینیوں سے کہا گیا کہ بھائی تم نے کیا بنایا؟ تم نے کہا درمیان سے پردہ ہٹایا، درمیان سے پردہ ہٹا دیا. تو دیکھا جو رومیوں نے بنایا تھا وہ چائنیز اس میں آئینے میں صاف نظر آ رہا ہے. رومیوں نے تو نقش و نگار بنائے تھے، چینیوں نے دیوار کو چمکایا تھا. اب وہ آئینے میں جیسے نظر آئی تھی وہ انتہائی چمکدار روشنی نکل رہی تھی اور خوبصورت لگ رہی تھی نسبتاً تو دیوار پہ ایک عام پینٹنگ تھی. آئینے کی سرفیس بالکل اسموتھ تھی اور چمکدار تھی، تو اس کی چمک بڑھ گئی تھی اس پینٹنگ کی جو رومیوں نے بنائی تھی. وہی چیز جس کی چمک بڑھی تو کہتے انعام چینیوں کو مل گیا. پھل کی کیفیت بھی ایک، پھل کی کیفیت ہے کہ پھل جتنا چمکدار، جتنا شفاف، جتنا آئینے کی طرح ہو اتنا فائدہ دیتا ہے. اور اگر قلب چمک، قلب سے تکبر، اناج، اس کے دھبے لگے ہوئے جیسے تیل کے دھبے آئینے پہ لگے، حسد، بغض، روحانی بیماریاں یہ سب، جلن، تکبر، اکڑ، گھمنڈ، بلا وجہ کی حرکتیں، تو کیا ہے کہ تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ آیات اور نذر ایسے قلب کو فائدہ نہیں دیتے ہیں جس پہ آلریڈی اس کے اندر چمک نہ. یاد رکھیں فہل ینتظرون، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ فہل ینتظرون، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ الا مثل ایام الذین خلو من قبلہم، یا آپ حل بمانیے نہیں، یا حل بمانیے حروف نفی یا نافیہ کہ نہیں وہ انتظار کر رہے یہ اہل مکہ، یہ اہل کفر
مگر اسی طرح کے دینوں کا، اسی طرح کی باتوں کا، اسی طرح کے واقعات کا جیسا کہ ان سے پہلے کے لوگوں پہ گزرے تھے، ان سے پہلے کے مشرکین پہ گزرے، جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم اصحاب ایکا وغیرہ، ایسا اہل مؤتفقہ. قل فانتظروا، ٹھیک ہے آپ سے فرما دیجئے تم بھی انتظار کرو. انی معکم منتظر، میں بھی منتظر ہوں. تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ جس چیز کا تم انتظار کرو ٹھیک ہے میں بھی انتظار کر رہا ہوں. انی معکم من المنتظرین، میں بھی عذاب کا انتظار کر رہا ہوں، تم بھی عذاب کا انتظار کرو. اور عذاب آتا جس پر ہے، مصیبت ٹوٹتی کس پر ہے؟ یہ متقین کا انجام تو بھلائی ہے. ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا، پھر ہم نے نجات دی ہے. تاریخ بھی بتاتی ہے اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے. کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم نے ان پر حق کر دیا تھا، ہم پر حق تھا ان کا کہ ہم اہل ایمان کو ہر شدت اور عذاب سے نجات بخش دیں. یعنی اہل ایمان یا اہل اسلام کو مجزۂ بہار سنایا جا رہا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ شرعی نظام کے پابند ہوں، اللہ کے احکامات کے پابند ہوں، اپنے آپ کو سختی سے کار بند رکھیں. تو اللہ تعالیٰ اہل کفر کے لیے وہی چیز عذاب کا سبب بنائے گا، اہل ایمان کے لیے وہی چیز بہتری کا سبب بنائے گا. کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اسی طرح سے ہم پر حق ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیں. یہی ہم کرتے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا اور اس وعدے کو سچا کر کے دکھایا. قل یا ایھا الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجیے. اچھا یہاں ایمان والوں کو ایک وہ بھی دی جا رہی ہے، ایک جو ہے تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ تم پہ جو بھی حالات آ جائیں انتظار کرو. قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں. تم انتظار کرو کہ جو بھی حالات تم پر کسی اہل کفر کی طرف سے ڈالے جائیں تو انتظار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر آفت سے نجات دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کشادگی کا انتظار افضل عبادت ہے، کہ مشکل حالات سے نکلنے کا انتظار کرنا، اس پر صبر کرنا، یہ افضل عبادت ہے. سمجھائی بات؟ اس پر مشکل حالات میں ہے نا ہماری پوری قوم، حضور کی امت، پہلے کفر کی تو ہم بات نہیں کرتے، تو ان حالات سے نکلنے کا انتظار بھی ایمان والے کو کے لیے اجر کا سبب بنتا ہے. اس لیے کہ ہمارا اعتقاد ہوتا ہے نا، ایمان والوں کا اعتقاد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ ہر دکھ و تکلیف اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس دکھ و تکلیف کو بیماری سے بچائے گا. اس لیے ایمان والا ذہن کرتے ہیں پرسکون ہوتا ہے، پریشان نہیں ہوتا. تجھے پتا ہے کہ لا خیر الا خیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، کوئی خیر نہیں مگر وہ جو اللہ کی طرف سے آئے، تیری طرف سے آئے، یعنی اللہ کی طرف. کوئی بدشگونی نہیں، کوئی بیماری، کوئی متعدی نہیں، اگر اللہ چاہے تو ہوتی ہے ورنہ نہیں. ولا الہ غیرک، تیرے سوا ہم کسی کو معبود نہیں سمجھتے. اگر ہمارے سے کچھ اچھا بھی ہوا تو تیری طرف سے ہوا، کچھ اللہ نہ کرے برا بھی ہو گیا تو اللہ من جانب ہی طرف سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل یا ایھا الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اے انسانوں، سارے انسانوں کو مخاطبت نہیں،
कुंतुम फी शक्किन मिन दीनी, अगर तुम हो किसी शक में मेरे दीन के मामले में, मेरे लाए हुए दीन और अहकाम जिसके मुताबिक मैं अपने रब की इबादत करता हूँ, अगर तुम्हें कोई शक है इसके इस मामला में, तुम्हें कोई बच्चा है, फला आबुदु लजीना ताबुदूना मिन दूनिल्लाह, तो नहीं मैं हरगिज इबादत करूंगा उन लोगों की जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह को छोड़ के। तुम्हें शक करना है कर लो, मानते हो मानो, नहीं मानते हो नहीं मानो। वलाकिन आबुदुल्लाह अल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम, लेकिन मैं अल्लाह की इबादत, अल्लाह ही की बात मानता रहूंगा। वो ज़ात है अल्लाह जो तुम्हें फौत करेगा। मुझे लौट कर उसकी तरफ जाना है तो मैं अल्लाह ही की तरफ रुजू करूंगी, अल्लाह ही की तरफ जाऊंगी। फिर मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं ईमान वालों में ही रहूंगा। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं ईमान वाले ही में रहूंगी। क्या होता है, एक ईमान वाला अपने उन अमाल को या उन रूटीन के जो हमारे मामूलात होते हैं उनको छोड़ना पसंद नहीं करता। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हें शक है मेरे दीन के मामले की, पता नहीं अल्लाह की मैं सच्चे अल्लाह की बात करता हूँ नहीं करता, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए तुम्हारे खुदाओं की इबादत नहीं करता। बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कहूँ कि अगर तुम्हें कोई शक है कि पता नहीं मैं जो बात कह रही हूँ सच्ची है या नहीं, तो मैं तुम्हारे कामों या तुम्हारी रूटीन या तुम्हारे अमाल को अपनी जिंदगी का रूटीन नहीं बना सकती हूँ। तुम्हें आना है इस तरफ आओ, नहीं आना ठीक है, अपनी मर्जी है तुम्हारी। फला आबुदुल्लज़ी ला ताबुदूना मिन दूनिल्लाह, मैं हरगिज़ इबादत नहीं कर सकता हूँ जिनकी तुम इबादत करते। तो उम्मीद तो मुझे हुक्म दिया गया मैं कुना मिनल मोमिनीन कि मैं ईमान वालों में हो जाऊं। फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कायम रखें अपने चेहरे को दीन के लिए यकसू होकर। क्या मतलब है, ये आपसे फरमाया जा रहा है कि ऐलान कीजिए कि मैं मामूर बिन अल्लाह हूँ। क्या फरमाया जा रहा है, कहो कि तुम मामूर बिन अल्लाह हो। फ़अक़िम वजहका लिद्दीन, मुझे वो करना है दीन के मामलात पे जिसका मुझे हुक्म दिया जा रहा है। कि मुझे अल्लाह का मामूर कहते अमर से, ये मीम अलिफ मा मीम वाओ मूर ए साकिन मामूर, एक मीम आइन मा मीम वाओ मूर ए साकिन मामूर। एक मामूर जो होता है ना मीम आइन वाला, उसका मतलब है बसा हुआ होना, खुशबू में बसा हुआ, खुशबू से मामूर है। लेकिन एक मामूर मीम अलिफ मा वाला मामूर जो है ना, इसका मतलब होता है मैं अल्लाह के अमर पर हूँ, मुझे अल्लाह ने मामूर किया है, अल्लाह ने खड़ा किया है कि चाहे 2 माने चाहे 10 माने, चाहे 10,000 माने चाहे 10 लाख माने, चाहे कोई एक भी न माने, तब भी मैं इसका तो ऐलान करता हूँ कि मैं मामूर बिन अल्लाह, मुझे अल्लाह ने अमर दिया है, अल्लाह ताला ने खड़ा किया चलो करो काम, मैं अल्लाह के इज़्न पर हूँ। फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा, आप यकसू रहिए, आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए, दीन के लिए अपना चेहरा बिल्कुल सीधा सीधा रखिए। दाएं जब कहते हैं ना वजहका लिद्दीन हनीफा, अपने चेहरे को बिल्कुल सीधा रखना, हनीफ यकसू होना, यानी आपने इधर उधर नहीं देखना, सीधे सीधे अपनी सिराते मुस्तकीम के राही बनना है। वला तकूनन्ना मिनल मुश्रिकीन, हरगिज़ इन मुशरिकों में से ना हो जाए जो अपने मालिक की मौरिफत से बहरावर होकर गैर अल्लाह की तरफ मुतवज्जा, जो अपने रब को जान लेने के बावजूद वो अगर गैर अल्लाह की तरफ जाए तो मुशरिक है। बात पहले दिल शिरक, इसे शिरक खफी से, एक तो शिरक होता है ना बुतों की पूजा हो रही है, सूरज की पूजा हो रही है, चांद की पूजा हो रही है,
ایک یہ ہے کہ دل میں اللہ کے سوا کسی اور سے نیاز مندی رکھنا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سوا کسی اور سے محبت کرنا شرک ہے اہل تصوف کے نزدیک۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، جیسے اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، تو ان سے محبت کرنا شرک ہے، کیا خیال ہے؟ اگر یہ محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے، اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، تو ٹھیک ہے، وہ تو اللہ کی محبت کے تابع ہے، وہ شرک نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ محبتیں اگر اللہ کی محبت کے خلاف جا رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے خلاف جا رہی ہیں، تو یہ شرک ہے۔ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، بالکل ایسے ہی جیسے شوہر سے محبت کے شوہر کی بات ماننا فرض ہے، مگر اگر شوہر کی کہتے ماں باپ سے زیادہ فرض اور شوہر کی بات ماننا ہوتا ہے، لیکن اگر شوہر کوئی بات غلط کام کرنے کا حکم دے رہا ہے تو کیا مانی جائے گی اس کی بات؟ نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اللہ کے خلاف جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ سمجھنا ہے یہ بات؟ تو لا معصیت اللہ کی طاعت المخلوق اپنے رجسٹر میں لکھ لیجیے کہ لا معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی نہیں کی اجازت ہی نہیں ہے۔ جب آپ مخلوق کی اطاعت میں اللہ کی نافرمانی کریں، اس کی اجازت ہی نہیں دی گئی۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز شرک کرنے والوں میں نہ ہو جائیے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور ہرگز ان لوگوں کو نہیں بلائیے، عبادت نہ کیجیے، ان سے دعا نہ مانگیے اللہ کے سوا، جو نہ تمہیں کوئی نفع دے نہ کوئی تمہیں نقصان دے۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم پھر بھی اللہ کے سوا اور لوگوں سے فائدہ اور نقصان کی امید رکھتے ہو، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گی، یعنی اپنے آپ کو